اور حبیب خدا ختم الانبیاء بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بقرآن الکریم و بولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد اسلامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو جو کہ نبوت کے مرحلے تک پہنچ چکی ہے، اور آج اس سلسلے کا چوتھا درس ہے. ہم نے اب تک نبوت کی بحث میں وہ چیدہ چودہ نکات کہ جو اس عنوان کے تحت ہمیں معلوم ہونا چاہیے. نبوت کی ضرورت کیا ہے، نبوت کی اہمیت کیا ہے، نبی کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، اور مثلا بشریت کا کیا معنی ہے، عصمت کا کیا معنی ہے، علم وحی کا کیا معنی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے نبوت خاصہ یعنی کہ خاص ختم مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی کیا خصوصیات ہیں، اور آپ کے معجزات میں سے جو اہم ترین معجزہ جو کہ قرآن کریم ہے، اس کا اعجاز کیا ہے، اور وہ کس کس انداز سے معجزہ ہے. یہ تمام نکات ہم نے آپ کے گوش گزار کیے. آج جو بحث ہم کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے ضخامت کے اعتبار سے یقیناً بہت ضخیم ہے، اور اس سے زیادہ نازک بحث ہے. چاہے وہ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں یہ بحث کی جائے یا برادران اہل سنت کے درمیان میں یہ بحث کی جائے. بلکہ اگر عمومی طور پر دیکھا جائے کہ مسلمانوں کے کسی بھی مکتب میں یہ بحث کی جائے جو کہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ انتہائی نازک بحث ہوتی ہے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس موضوع کی طرف بات کر رہا ہوں. چونکہ ہماری گفتگو رسول اللہ کے معجزے کے عنوان سے جاری ہے، اور ہم نے قرآن کریم کو معجزہ کے عنوان سے ہم نے جانا ہے، اور اس کے کچھ جزیات تک ہم نے آپ کو بیان کیے تھے. تو آج کی بحث ہماری عدم تحریف قرآن کے عنوان سے رہے گی، اور ساتھ ہی پیغمبر کی خاتم کی جو پیشن گوئی ہے، جو ان کے بارے میں پیشن گوئی ہے، یا آپ کا تذکرہ جو گزشتہ ادیان میں ہوا ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے گفتگو کریں گے. تو آئیے اپنی بحث کا آغاز، اپنی گفتگو کا آغاز اس اہم ترین موضوع سے شروع کرتے ہیں، عدم تحریف قرآن. یہ موضوع اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی طبقہ دوسرے طبقے کے اوپر یہ الزام لگائے کہ فلانا طبقہ تحریف قرآن کا قائل ہے، اور پلٹ کر دوسرا فرقہ اس پہلے فرقے کے اوپر یہ الزام لگائے کہ یہ فلاں فرقہ جو ہے وہ تحریف قرآن کا قائل ہے، تو مجموعی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ تحریف قرآن کا قائل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکثریت کے نزدیک یہ بات ایکسیپٹڈ ہے، تسلیم شدہ ہے کہ قرآن تحریف اس میں ممکن ہے، اور جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ
تحریف شدہ ہے۔ معاذ اللہ، یہ عقیدہ رکھنا کسی بھی طور پر درست نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے۔ مثلا خود قرآن کریم ہی کی طرف اگر نگاہ کی جائے تو وہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ انا کے اندر بھی متکلم ہم کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، نحنو بھی ہم کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، نزلنا میں جو نون ہے یہ بھی متکلم ہی کی ضمیر ہے، اور پھر وَإِنَّا جب دوبارہ آتا ہے تو اس کے اندر بھی متکلم ہم کی ضمیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مختصر سی آیت میں پروردگار نے 4 مرتبہ اس انداز سے کہا ہم نے، تو گویا اس میں تحریف کی تو گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ جب کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے، تو جس کی حفاظت خدا کرے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس میں باطل کہاں سے داخل ہو سکتا ہے؟ نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ سامنے سے، نہ پیچھے سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے، کسی سمت سے باطل کا اس میں کہیں سے بھی اس میں امتزاج اس میں نہیں ہو سکتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذیل میں اور کون سے نکات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، تو تبرکاً سب سے پہلے میں آپ کی آج کے اس درس کے توسط سے آستانہ قدس رضوی میں لیے چلتا ہوں، جہاں پر وہ قرآن جو کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ہاتھوں سے لکھے گئے تھے، وہ نسخہ جات، جیسے اس وقت آپ کی اسکرین پر امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآنی نسخہ جو کہ کوفی رسم الخط میں ہے، موجود ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآنی نسخہ بھی اپنی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرا رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے امام علی ابن الحسین علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآنی نسخہ آپ کے اسکرین پر اس وقت موجود ہے۔ ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآنی نسخہ بھی اس وقت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآنی نسخہ بھی اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ گویا ایک بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ پروردگار عالم نے جب یہ کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ پروردگار مسبب الاسباب ہے، اسباب مہیا فرماتا ہے، اس کے پیدا ہوئے اسباب کے تحت پروردگار عالم نے اپنے قرآن کو، اپنے کلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ نہ صرف اس کے خط کو محفوظ رکھا، نہ صرف اس کی عبارت کو محفوظ رکھا، بلکہ خود کل قرآن کو اور اس میں موجود علوم القرآن کو کہتا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ ہماری روشن آیات ہیں، کھلی آیات ہیں جو ان سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دے دیا گیا ہے۔ گویا پروردگار عالم نے اس کو معنوی اعتبار سے بھی محفوظ فرمایا اور ظاہری اعتبار سے بھی محفوظ فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس قرآن کے محافظ تھے، اور اس کے بعد آپ کے اوصیاء بلا فصل اس قرآن کو اس انداز سے محفوظ فرما رہے تھے کہ کئی نسخہ جات اس انداز سے لکھ کر آپ نے اس انداز سے محفوظ فرما لیے۔ نہ صرف یہ کہ نسخہ جات آپ نے محفوظ فرما لیے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو خود اس قرآن کریم کو پھر پڑھنا کس انداز سے ہے، کس انداز سے اس کی تلاوت کرنی ہے، تو سب سے پہلے وہ مولا علی علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے قرآن کے وہ جو بیسک قراءت کے
رولز ہوتے ہیں، جو قوانین ہوتے ہیں، آپ نے وضع فرمائے، اور اس طریقے سے تاکہ جو نئے مسلمان ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن کو کس انداز میں پڑھیں، تو انہوں نے سب سے پہلے کچھ قوانین آپ نے وضع فرمائے۔ اس کے بعد آپ کے بہت ہونہار شاگرد ابو الاسود دہلی کہ جنہوں نے قرأت کے کچھ اصول اس انداز سے پھر وضع فرمائے کہ قرآن کریم میں جہاں جو نقطے نہیں تھے یا جو بیسک جو زیر زبر کی علامتیں ہیں کہ کہاں پر ہم نے کسرہ دینا ہے، کہاں پر ہمیں فتح دینا ہے، کہاں پر ہمیں ضمہ دینا ہے، تو وہاں انہوں نے کچھ نقطوں کی مدد سے اپنے شاگردوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ تم کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ جاؤ اور میں تلاوت کر رہا ہوں، میرے تلاوت کرتے ہوئے میرے زبان کی جنبش کو، میرے ہونٹوں کی حرکت کو تم نوٹ کرو اور دیکھو کہ جب ہیں کسرہ کی آواز یعنی کہ جب میرے شکستہ ہو جائیں ہونٹ تو تم اس لفظ حرف کے نیچے ایک سرخ نقطہ لگا دینا، اور اسی طریقے سے جب آپ جسے فتح کہتے ہیں کہا جب میرے ہونٹ کھل جائیں تو اس کو تم حرف کے اوپر ایک سفید نقطہ لگا دینا، اور جب ہونٹ غنچے کی مانند ہو جائیں کسی حرف کی ادائیگی میں تو تم اس حرف کے آگے ایک سرخ رنگ کا نقطہ لگا دینا۔ تو اس انداز سے بہت بنیادی اعتبار سے انہوں نے حروف کی آوازوں کو ان نقطوں کی مدد سے محفوظ کیا۔ اس کے بعد پھر آپ کے شاگرد یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم ان دونوں نے قرآن کریم کو کہ جو باقی ماندہ جو قوانین ہیں، مثلاً کہ یہ جو ضم، فتح، کسرہ، آسان الفاظ میں کہوں تو جس کو آپ زیر زبر پیش کہتے ہیں عربی میں، اس پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور اس زبر کو فتح کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، تو یہ حالتیں یعنی کہ یہ حرکتیں انہوں نے اس انداز سے ایجاد کیں۔ تو دیکھنا یہ ہم نے ہے کہ نہ صرف یہ کہ معانی اور مفاہیم کو محفوظ کیا، نہ صرف یہ کہ خط قرآنی کو محفوظ کیا، بلکہ اس پر اس انداز سے قرأت بھی کس انداز سے کرنی ہے اس قرأت کو بھی محفوظ فرمایا۔ اللہ اکبر، انا لہو لحافظون، ہم ہی تو ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہی وہ اسباب تھے جو پروردگار عالم نے ہی مہیا فرمائے تاکہ آپ اور میں قرآن کی جب قرأت کریں تو ویسے قرأت کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت فرمایا کرتے تھے۔ جس طرح سے آپ نے ابھی اپنی اسکرین پر ائمہ علیہم السلام کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآنی نسخوں کو دیکھا، یہیں سے بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، اور یہ جو آپ کے سامنے اب قرآن کریم موجود ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب تک کے جتنے بھی قرآنی نسخے ہمیں ملے ہیں ان میں سب سے زیادہ قدیم ترین قرآنی نسخہ جو ہے وہ یہ موجود ہے۔ یہ نسخہ اس وقت برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی کے انتظامیہ برمنگھم یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ اس کو عجائب گھر کے اندر اس کو محفوظ کیا ہے اس نسخے کو، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کا ایسا قدیم ترین نسخہ جو یہ ملا ہے اس سے پہلے اس سے قدیم ترین نسخہ نہیں مل سکا ہے۔ برمنگھم یونیورسٹی کے مطابق جو لائبریری کے اندر یہ نسخہ موجود ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ریڈیو کاربن ٹیسٹ، یہ ایک کاربن ٹیسٹ کہلاتا ہے، ریڈیو کاربن ٹیسٹ، جس سے ہم کسی بھی مٹیریل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا ہے، تو اس کا کاغذ جب ٹیسٹ کیا گیا تو ریڈیو کاربن ٹیسٹ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قرآنی نسخہ کم از کم 1370 برس پرانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نسخے کو قدیم ترین نسخہ قرار دیا جا رہا ہے۔
برمنگھم یونیورسٹی میں اسلام اور عیسائیت جو پڑھاتے ہیں پروفیسر، ان کا نام ڈیوڈ تھامس، ان کا کہنا تھا کہ قرآنی نسخے میں جب اسلام کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں تو یہ نسخہ پھر جو ہے وہ ان کو ملا. اس کے اوپر ان کی ریسرچ ابھی بھی جاری ہے. اگر آپ غور کر کے پڑھ سکیں تو اس قرآنی نسخے میں اس وقت آپ کے سامنے سورہ مبارکہ طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى لکھا ہوا ہے، بس اعراب نہیں ہے، نقطے نہیں ہیں. یہ آپ کے سامنے اس وقت وہی ڈیوڈ تھامس ہیں جو کہ اس قرآنی نسخے کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں. تو 1370 سال پرانا قرآنی نسخہ لکھا ہوا کتابت کی شکل میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جس ہرن کی یا جس جانور کی کھال پر یہ لکھا گیا ہے گویا وہ جانور زمانہ رسول میں زندہ رہا ہوگا. تو یہ اس قدر پرانا قرآنی نسخہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت سے اسکرپٹڈ آیات موجود ہیں تو پھر اس میں الٹریشن کی تو گنجائش ہی نہیں بچتی ہے. اور آج کا قرآن اسی قرآن کی طرح تمام یقیناً پروردگار عالم اور یقیناً صحابی کے ہاتھ کا لکھا گیا ہوگا جیسا کہ جناب صحابی کے نسخے محفوظ ہیں کتابی شکل کے اندر نسخہ اللہم صلی علی آئیے مختصراً اگر دیکھیں موضوع کو تو پیغمبر نے 114 سورے دنیا کے حوالے کاتبان وحی خصوصاً حضرت علی علیہ السلام نے اس کو تحریر فرمایا روز اول سے، اور آپ کے شاگرد بھی فرمایا کرتے ہیں. تب سے اب تک نہ کسی حرف کا اضافہ ہوا اور نہ ہی کمی کی گئی. تب سے اب تک نہ تو کسی حرف کا اس میں اضافہ ہو سکا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کی گئی ہے. یعنی جو الفاظ قرآن، جو کلمات قرآن اس وقت ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہیں، یہ وہی کلمات ہیں کہ جو کہ زمانہ رسول میں موجود تھے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی جمہور کے نزدیک جو قرآن کریم اس وقت آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے، یہ اسی ترتیب سے اور انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے. ہاں، اگرچہ قراءت کے کچھ مسائل اپنی جگہ ہیں، ابھی بھی بہت سے علاقوں میں اس کے قراءت کے انداز ابھی بھی جدا جدا ہیں. مثلا کوئی کسی جگہ پر کسرہ دیتا ہے تو کہیں کوئی اس کو ساکن چھوڑ دیتا ہے یا اس کو کسی اور انداز سے ادا کرتا ہے، ممکن ہے، لیکن لفظ اور حرف اپنی جگہ محفوظ ہے. یہی مکتب اہل بیت امامیہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے اور یہی ہمارے برادران اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے. یقیناً جمہور کے نزدیک تو کوئی کسی قسم کی تحریف یا تبدل یا تحول ان آیات کے اندر نہیں ہوا. جب خدا نے حفاظت کا ذمہ لیا تو تحریف ممکن کیسے ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور خاص طور پہ سورہ فصلت کا 42ویں نمبر کی آیت کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ یقیناً اس کے اندر کہیں سے بھی باطل شامل نہیں ہو سکتا،
کسی بھی انداز سے اس میں باطل شامل نہیں ہو سکتا۔ سورہ فصلت کی 42 نمبر کی آیت ہے، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، جو کہ پروردگار حکیم کی طرف سے اور حمید کی طرف سے۔ دیکھیں دو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا، حکمت والا یعنی کہ جو فاعل حکیم ہے، یعنی پروردگار عالم نے اگر اس قرآن کو نازل کیا ہے تو وہ فاعل حکیم ہے، یقیناً اس کو محفوظ بھی رکھے گا، خود اس صفت کے اندر محافظت شرط ہے۔ دوسری طرف حمید، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، یقیناً پڑھنے والے، سننے والے، اسے حفظ کرنے والے جوں ان آیات کو پڑھتے ہیں تو بدلے میں پروردگار عالم کو پروردگار عالم کی اس انداز سے مدح کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اس کی توصیف بیان کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کچھ جملے آپ تک نہیں پہنچ سکے، اس قرآن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جو کہ 1370 سال پرانا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس جانور کی کھال پر وہ لکھا گیا ہے، وہ جانور رسول اللہ کے دور میں حیات رہا ہوگا، یعنی بہت پرانی بات نہیں ہے، اور جس نے بھی وہ لکھا ہے وہ یقیناً صحابہ یا تابعین کے دور میں سے یقیناً موجود ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے سامنے قرآن کی بھی آیات موجود ہیں اور ہمارے پاس کچھ شواہد بھی موجود ہیں کہ جس سے حفاظت قرآن کی یقین دہانی ہوتی ہے۔ کسی امام نے خصوصاً مولا علی علیہ السلام نے کبھی اس سلسلے میں کچھ نہیں فرمایا کہ خدا نخواستہ قرآن کو بدل دیا گیا ہے یا قرآن میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برادران اہل سنت کا ایک بڑا طبقہ وہ یقیناً یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اہل تشیع مکتب اہل بیت علیہم السلام کا مکمل طبقہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چند روایات کون سی روایات ہیں کہ جو واقعتاً برادران اہل سنت کی کتاب میں موجود ہیں، اور کچھ ایک آدھ روایات مکتب اہل بیت کی بھی کتاب میں موجود ہیں، جس سے یہ شائبہ ہوتا ہے کہ اس قرآن کی ترتیب کو بدلا گیا ہے یا اس کے حروف کو بدلا گیا ہے یا آیات کو ادھر سے ادھر کیا گیا ہے۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں چند نکات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلا نکتہ یہ کہ کسی شیعہ عالم نے اپنی حدیث کی کتاب کو 100% صحیح قرار نہیں دیا۔ مثلا کسی بھی حدیث کی کتاب کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب میں 100% یعنی کہ اگر 100 حدیثیں اس میں ہیں تو 100 کی 100 حدیثیں متواتر ہیں، صحیح ہیں، اور اس میں کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ یہ کسی بھی کتاب کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ دوسرا نکتہ یہ، مثلا یہ جو آپ کی اصول کافی ہے، یہ بھی یعقوب کلینی علیہ الرحمہ کے نزدیک یقیناً تمام کی تمام روایات انہوں نے اب اس میں سلیکٹ کیا ہے اور اس میں سے جو ہے وہ انہوں نے تحقیق کی ہے، لیکن بہرحال شیعہ علماء نے اس پہ بھی حاشیے کھینچے، اس میں بھی مختلف مقامات کے اوپر راوی کو اشتباہ ہوا ہے، کچھ لفظ سننے کا کہا نہیں یہ لفظ یوں نہیں تھا، یوں تھا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ شیعہ کتاب میں موجود حدیث کو مصنف کا عقیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے تو ان کا عقیدہ ہے وہ حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے۔ جی نہیں، انہوں نے جب حدیث جمع کر رہے تھے تو اس حدیث کو جمع کر لیا، ضروری نہیں ہے کہ اس حدیث میں جو بیان ہو رہا ہو وہ خود ان کا عقیدہ بھی ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، تیسرا نکتہ، کہ ایک فرد کے نظریے کو بالفرض کہ ان کا نظریہ اس انداز کا ہے تو ایک فرد کے نظریے کو اس فرقے کے تمام لوگوں کا نظریہ بیان کرنا نا انصافی ہے۔ اگر 100 میں سے
99 محدثین کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ قرآن تحریف سے پاک ہے، اور ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں فلانا آیت جو ہے وہ ادھر کی آیت ہے، ادھر چلی گئی ہے، تو یقیناً اس میں، اور وہ بھی اپنے شک کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہے، وہ بھی احتمال ظاہر کر رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی لکھی ہوئی روایت نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے ذاتی ایکسپیرینس، اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہاں کی ہے نہیں، کہیں سے لائی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بھی ان کا ذاتی عقیدہ ہوگا، جمہور کا عقیدہ اور مکتب کا عقیدہ نہیں کہلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ روایات جن سے کسی اور قرآن کے ہونے کا امکان ظاہر ہوتا ہے وہ کیا شے ہے؟ تو وہ قرآن نہیں ہے، اگرچہ اس کا تعارف مختلف روایات میں صحیفے کے عنوان سے یقیناً کرایا گیا ہے، جس کا ذکر کچھ ائمہ نے کیا ہے۔ وہ صحیفہ کہ جو کہ مستقبل کے کچھ واقعات کو رکھتا تھا، حالات اور اصول پر مشتمل تھا، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کو لکھوایا تھا یا بتلایا تھا، اور آپ نے محفوظ فرما لیا۔ اور یہیں پر ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ تمام تاریخ نویسوں نے اس انداز سے لکھا، جس کی توجیہ ابھی تک بہت عمدہ اعتبار سے نہیں کی جا سکی ہے۔ وہ سوال ابھی تک سوال ہی ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد جب تک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بقید حیات رہیں، تب تک جبرائیل آپ کے پاس بلا ناغہ آتے رہے اور آپ سے کلام کرتے رہے۔ جبرائیل کے اس کلام کو آپ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس انداز سے تبادلہ خیال کرتی، بیان فرماتی کہ آج جبرائیل یہ کہہ رہے تھے، آج انہوں نے یہ خبر دی۔ ان اخبار کو اور ان مستقبل کے واقعات کو خود مولا علی لکھ لیا کرتے تھے، جو بعد میں صحیفہ فاطمہ کہلایا یا صحیفہ زہرا کہلایا، اور آپ نے اپنے پاس ان کو لکھ لیا۔ پیغمبر نے کچھ مستقبل کے واقعات مولا علی کو لکھوائے تھے، یہ واقعات بھی آپ نے لکھ لیے، جو کہ صحیفہ علوی کے عنوان سے اس وقت ہم اور آپ اسے روایات میں دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے اور بات ہوتے ہوتے اچانک ختم ہو جاتی ہے اور ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری بات ابھی چلی رہی ہوتی ہے کہ اچانک بیچ میں بریک آتا ہے اور پھر وہ جو پہلی بات ہو رہی تھی وہی دوبارہ ہونے لگتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ شفلنگ ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وہ وجہ بنی کہ جس میں بہت سارے محدثین نے، بہت سارے راوی جو قرآن مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یقیناً یہ اس لیے ہے کہ خدا نخواستہ مطلب جن کا جو اس کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت یہاں کی نہیں کہیں سے لائی گئی۔ مثلاً ابھی بھی آپ اپنے شیلف میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھائیے اور اس کے اندر آیت تطہیر کو کھولیے اور حاشیہ پڑھیے، تو اس میں یہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہاں کی ہے نہیں، کہیں سے لائی گئی ہے۔ تو یہ جمہور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی فرد واحد کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ان کا بھی احتمال ہے، انہوں نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کہیں سے لائی گئی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ لائی گئی ہے تو کہاں سے لائی گئی ہے۔ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر ایسا ہوتا ہی کیوں ہے؟ قرآن کریم اگر ایک بات بتلا رہا ہے تو اچانک سے دوسری بات شروع کیسے کر دیتا ہے؟ آئیے اس کے سمجھنے کے لیے قرآن کے اسلوب پر نظر کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے، اور وہ اسلوب کتابی اسلوب نہیں ہے، خطابی اسلوب ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب کتابی نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم کوئی ناول پڑھتے ہیں یا کوئی کہانی کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہ لفظ بلفظ آگے چلتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کہانیوں کی کتاب نہیں ہے،
یہ اور بات ہے کہ اس میں قصص الانبیاء آپ کو ملتے ہیں، لیکن قرآن اصلاً کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس کی آیات کے وظیفے کے عنوان سے ان آیات کو مختلف طریقوں سے دہراتے ہیں، لیکن قرآن وظائف کی کتاب بھی نہیں ہے۔ قرآن ثواب کے لیے پڑھنے کی کتاب بھی نہیں ہے۔ قرآن نہ ثواب لینے کے لیے آیا ہے، قرآن نہ وظائف بیان کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن فقط احکام بیان کرنے کے لیے بھی نہیں آیا۔ اگر کوئی کہے کہ یہ بتاؤ فلانا حکم قرآن میں کہاں لکھا ہے، غلطی پر ہے۔ قرآن کوئی فقہ کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو سارے احکامات اس میں یوں لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا قرآن میں دکھاؤ کہ فلاں چیز حلال ہے یا حرام، تو وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی توضیح المسائل قسم کی کوئی کتاب ہے جس میں مسئلوں کا بیان ہے۔ جی نہیں، قرآن میں 6666 آیات کے اندر مشکل سے 10% آیات ہیں جو کہ احکام کے اوپر ہیں۔ احکام کے اوپر اگر 10% کے قریب آیات ہیں تو 90% آیات میں کیا ہے؟ اس کا مطلب قرآن فقط احکام کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات دے رہا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کریم سے ہمیں اور آپ کو ہدایت لینا ہے، اور اس ہدایت کو لینے کے بعد اس کے بیان کیے گئے اصولوں کی روشنی میں ان اصولوں کو اپنے نئے موضوعات کے اوپر منطبق کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن ماضی کی کتاب نہیں ہے، قرآن کسی خاص وقت کے لحاظ سے کتاب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کریم کو جب کبھی بھی اقوام عالم کی طرف پیش کیا جاتا ہے تو کسی بھی قوم کا کوئی بھی شخص ہو، جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے یہ آیت تو میرے لیے نازل ہوئی ہے، چاہے اس کی کوئی بھی ثقافت ہو، وہ دنیا کے کسی حصے میں رہتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، لیکن قرآن اس سے اس کی زبان میں بات کرتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل نہیں ہوا۔ یقیناً عربی زبان میں نازل ہوا ہے بچوں کو بیان کرنے کے لیے، یہ بات تو وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، لیکن اصلاً قرآن فطرت کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن زبان فطرت ہے، اسی لیے انسان چاہے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل منقلب ہو جاتے ہیں۔ ارے انسان تو انسان جسے مکلف بنایا گیا، یعنی اگر جنوں کو بھی دیکھیں تو جنوں کی جماعت نے بھی جب قرآن کریم کو پہلی مرتبہ سنا تو ان کے دل منقلب ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے، اور یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ارے ہم نے ایسا کلام سنا ہے، ہم نے آج ایسی باتیں سنی ہیں، ایسی خبریں سنی ہیں جو یقیناً تم لوگوں نے اب تک نہیں سنی ہوں گی۔ یہ وہی آیات ہیں کہ جس نے نجاشی کے دل کو پگھلا دیا، اور نہ صرف نجاشی بلکہ اس کے ارد گرد موجود علماء کے دلوں کو بھی پگھلا دیا۔ یہ وہ قرآن کی نورانیت ہے کہ جو پاک و پاکیزہ قلوب کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ بس اگر قرآن کریم میرے اندر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب اندر کی کثافتیں ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا، تو پھر قرآن کریم میرے نفس میں جذب ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا اسلوب اس انداز سے بھی ہے کہ اس کے سامنے گویا زمانے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کبھی ماضی سے بات کرتا ہے، کبھی مستقبل سے بات کرتا ہے، کبھی حال سے بات کرتا ہے۔ اصلاً قرآن کریم کے لیے نہ کوئی ماضی ہے، نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی مستقبل ہے، اس لیے کہ یہ اس کا کلام ہے کہ جو کہ ماضی، حال اور مستقبل کا خالق ہے۔ خالق جب مخلوق کے لیے کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کسی زمانے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، قرآن کریم کے اندر ایک اسلوب یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات یہ بات تو کسی گروہ سے کرتا ہے لیکن مخاطب کوئی فرد واحد ہوتا ہے، اور اس کے برعکس کہ کبھی بات فرد واحد سے کرتا ہے لیکن اس کا مخاطب کوئی گروہ ہوتا ہے، کوئی گروہ یا کئی گروہ اس کا مخاطب ہوتے ہیں۔ تو ایک گروہ سے خطاب لیکن کبھی دوسرے گروہ سے خطاب، مختلف گروہوں سے خطاب چل رہا ہوتا ہے، یا اس کا وائس ورثہ الٹ دیجئے
کہ مختلف افراد سے خطاب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اس کے مصداق کوئی گروہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مفسرین کے جنہیں یہ شائبہ لگتا ہے کہ یہ شفل ہو گیا ہے، ایک آیت ادھر کی تھی ادھر چلی گئی ہے، اور خاص طور پہ جنہوں نے آیت تطہیر کے باب میں یہ بات کہی ہے، ان کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کا اسلوب اس انداز سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر پروردگار عالم ازواج مطہرات کو اس انداز سے گویا ان کی تربیت فرما رہا ہے کہ تم یہ نہ کیا کرو، تم یوں کیا کرو، تم عام عورتیں جیسی تو ہو نہیں، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا، کہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح روگ ہے کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق معروف بات کیا کرو۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح اظہار زینت نہ کرو۔ دیکھیے کس طریقے سے پروردگار عالم رسول اللہ کی ازواج سے اس انداز سے مخاطب ہے، اور پھر ہوتے ہوتے 33ویں آیت کے اندر جب آیت اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہے، جہاں بات وقرنا سے شروع ہوئی، جہاں فی بیوتکن، وقرنا بیوتکن، قرنا مؤنث غائب کی ضمیر ہے اور جمع کی ضمیر ہے، اسی طرح سے بیوتی کنہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، تبرجنا پھر مؤنث جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، وَأَقِمْنَا پھر مؤنث جمع کا صیغہ استعمال ہوا، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتَيْنَا پھر مؤنث جمع کا صیغہ استعمال ہوا، وَأَطِعْنَا پھر مؤنث جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ اس سے پہلے والی آیت میں بھی یا نساء النبی لستن، یہ بھی مؤنث جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ پھر اس کے بعد من النساء ان، اب یہاں پر بھی ان اتقیتن، یہاں پر بھی جمع مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا، اور پھر اسی آیت کے آخر میں وَقُلْنَا یہاں پر بھی مؤنث جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ گویا سارے صیغے مؤنث جمع کے صیغے ہیں جو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، لیکن اسی لیے یقیناً یہ تمام کے تمام گفتگو ازواج سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد درمیان میں آیت تطہیر آتی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں پر چونکہ اہل بیت علیہم السلام کا بیان آتا ہے تو عموماً ہمارے برادران اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت اللہ نے ازواج کے لیے اتاری ہے، جبکہ مفسرین جب اس بات سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر اختلاف کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ آیت لگ رہا ہے کہ یہاں کی ہے ہی نہیں، کہیں سے لائی گئی ہے۔ اب اگر غور کریں تو اس میں کون صحیح ہے؟ ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ فقط ازواج کے لیے آیت آئی ہے، ایک گروہ کہہ رہا، وہ گروہ نہیں، ایک بہت ہی کم تعداد بلکہ انگلیوں پہ گن لینے والے لوگ ہیں، اور جن میں سے دور حاضر میں تو ایک ہی صاحب ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب کہیں سے لائی گئی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے اس آیت کے اندر، جیسا کہ برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ازواج کے لیے آیت آئی ہے، تو اس آیت کے اندر موجود ضمائر بیان کر رہی ہیں کہ پروردگار اس میں خواتین سے مخاطب ہی نہیں ہے۔ یہاں پر وہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم، عنکم یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے، کس انداز سے؟ عنکم، اور پھر اس کے بعد وہ یطہرکم، یہاں پر بھی جمع مذکر کی ضمیر استعمال ہوئی، یعنی پروردگار نے یہاں پر مخاطب کو بدل دیا، وہاں خواتین سے بات ہو رہی ہے، یہاں پر اب یہاں دو باتیں ہیں، یہاں کوئی خاتون شامل ہو سکتی ہے لیکن جو
کثیر تعداد ہے وہ مردوں کی اس میں رہے گی، اسی لیے جو غالب صیغہ اس کے اوپر آیا ہے وہ مردوں کا صیغہ اس پر آیا ہے۔ تو یہ بات تو کہنا غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ آیت فقط ازواج کے لیے آئی ہے۔ جی نہیں، یہ آیت فقط ازواج کے لیے نہیں آئی، اس لیے کہ اس میں موجود عنکم ویطہرکم یہ مذکر جمع کا صیغہ بیان کر رہا ہے کہ پروردگار کا مخاطب ہی بدل گیا ہے۔ اب سوال یہ قائم ہو سکتا ہے کہ کیا اس کم کے اندر بھی کچھ خواتین شامل ہیں یا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن یہ طے ہے کہ مخاطب بدلا ہوا ہے یہاں۔ اس کے بعد جب یہ کہہ دیا، جب انکم اور یطہرکم کی بات ہو گئی، تو اس کے بعد پھر جب 34ویں آیت چلی تو پھر کہا وذکرنا، اور ذکر کرتی رہا کرو، یہاں پھر صیغہ بدل گیا، اور فقط خواتین سے پروردگار بات کرنے لگا۔ من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایسا کہ پروردگار نے سمجھانے کے لیے ایک گروہ سے بات کی، اور اس کو سمجھاتے سمجھاتے ایک گروہ کی طرف اشارہ کر دیا، تاکہ اس باکمال گروہ کو دیکھ کر یہ گروہ جس کی تربیت ہو رہی ہے یہ بھی باکمال ہو جائے۔ تربیت کا اصول ہی یہی ہے کہ نمونے کو سامنے رکھتے ہیں، سیمپل کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس کو شوق دلاتے ہیں کہ دیکھو یہ ٹارگٹ ہے تمہارا، ایسے ہونا ہے تمہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ گھروں میں اپنے چھوٹے بھائی یا بہن یا بیٹا یا بیٹی کو اس انداز سے سمجھاتے ہیں کہ جہاں 2-3 بیٹے بیٹیاں موجود ہوں تو اس میں اگر کوئی ایک بہت قابل ہو اور باقی نالائق ہوں تو آپ نالائقوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں پڑھتے ہو، اگر تم یہ کر لیا کرو تم تو اور اچھے نمبر آ سکتے ہیں، تم یہ نہ کیا کرو، تم یوں نہ کیا کرو، تم یہ کر لیا کرو، اور پھر فوراً ہی آپ اپنے لائق بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں کہ تمہاری تو کیا بات ہے، تم تو ہو ہی ایسے، تم نے تو اپنے جو نمبر ہیں ان کو کمال کی طرف تم لے گئے ہو، کیا عمدہ تم نے رزلٹ لے کر آئے ہو، اور تم لوگ بھی تو ایسے ہو سکتے ہو، اگر یہ کر لیا کرو تو یہ دیکھیں کس طریقے سے آپ جب اس انداز سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کا مخاطب بدلتا رہتا ہے تو اس انداز سے آپ کا لہجہ بھی بدلتا ہے، آپ کے صیغے بھی بدلتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم نے جہاں زمانے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں وہاں اس انداز سے مختلف گروہوں سے بات کی ہے۔ تو یہ آیت کہیں سے لائی گئی نہیں ہے، یہی کی آیت ہے۔ پروردگار چونکہ ایک گروہ کی تربیت فرما رہا ہے، اس لیے تربیت فرمانے کے لیے اس نے سامنے ایک نمونہ عمل کے طور پر رکھا ہے، اسی لیے ان کو حکم دے رہا ہے کہ دیکھو یہ جو آیات ہیں تمہارے درمیان میں نشانیاں ہیں، یہ بھی ایک نشانی تو وہ ہے کہ جو کہ ہم بیان کر رہے ہیں، جو آیات تمہیں بیان کر رہے ہیں اس کو تو دہراتی رہو، اور خود ان آیات کو بھی تو دیکھو جو تمہارے گھروں میں ہیں۔ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو۔ اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے یقیناً۔ تو یہاں پر اللہ نے ان کو جہاں یاد کرنے کا حکم دیا، جہاں پھر ٹریننگ والی بات پر آ گیا تو وہاں پر پھر صیغہ فقط اور فقط خواتین کا لے آیا، اور جب تعریف کی، جب رج سے پاک رہنے کی بات کی تو وہاں پر اہل بیت علیہم السلام کو نمونہ عمل قرار دیا۔ یہاں پر ایک نقطہ اور اشارہ کروں گا کہ جس طریقے سے لکھتے ہیں کہ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، رجس کو تم سے دور کر دے، تمہیں رجس سے دور کر دے نہیں، رجس کو تم سے دور کر دے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، کون کس سے دور ہو رہا ہے؟ رجس اہل بیت سے دور ہو رہا ہے یا اہل بیت رجس سے دور ہو رہے ہیں؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہم، جو کہ ترجمے میں ہمیں مل رہا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے، یقیناً یعنی رجس کو تم سے دور رکھا ہے۔
اگر یہ کہے کہ تمہیں رزق سے دور رکھا ہے تو یہ محسوس ہوگا کہ اہل بیت تو رزق کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اللہ روک رہا ہے۔ لیکن آیت کا اسلوب الگ ہے، وہاں یہ ہے کہ اللہ نے رزق کو دور کر دیا ہے، یعنی رزق تو چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے مل جائے اہل بیت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اللہ کس انداز سے روکا ہے؟ یقیناً جیسے اب دیکھنا یہ ہے کہ رزق کا معنی کیا ہے، وہ رزق کیا ہے جس سے پروردگار نے روکا ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، قرآن کریم میں اگر دیکھتے ہیں تو رزق ہمیں مختلف معنی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ رزق یقیناً نجاست بھی ہے، لیکن رزق کا مطلب جو قرآن نے لیا وہ بہت وسیع ہے، اور کہتا ہے کہ بت پرستی کے رزق سے بچو۔ بت پرستی رزق ہے، یعنی بت پرستی کے رزق سے بچو۔ اگر بت پرستی رزق ہے تو یاد رکھیے اہل بیت سے دور ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ دور ہے۔ تو اب اگر بت پرستی ملنا بھی چاہے اہل بیت میں تو مل نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جائیے کعبہ کے اندر ان 360 بت جو کہ رکھے ہوئے تھے، ان میں ہر قبیلے کا بت مل جائے گا، نہیں ملے گا تو فقط بنی ہاشم کا کوئی بت کعبے میں نہیں ملے گا۔ بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ طیبہ وہ شجرہ ہے کہ جس میں بت پرستی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آئیے بات کو مزید آگے بڑھا دیتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں یقیناً لفظی اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی تحریف ہوئی، ہاں لیکن آپ اگر کسی لفظ کے معنی اپنی چاہت کے اعتبار سے کریں گے تو اس انداز کی تحریف قرآن میں ہمیں نظر آ جائے گی، جہاں ترجموں پہ ترجمے کیے گئے ہوں، جہاں پہ بریکٹ لگائے گئے ہوں، اور بقول ہمارے دوست کے بریکٹ والا قرآن کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ کہنے کا موقع کم مل رہا ہو اور بریکٹ والے حضرات کو کہنے کا موقع بہت مل رہا ہو۔ تو اسی لیے یہاں پر ہمیں جیسے نظر آتا ہے کہ آیہ مباہلہ میں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو یہاں پر اس انداز سے ترجمہ کیا کہ تم ان سے کہو کہ آؤ بلا لیتے ہیں ہم اپنی اولاد کو، اور بلا لو تم اپنی اولاد کو، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تم خود بھی آ جاؤ۔ کیا کہنا؟ انفسنا و انفسکم کا ترجمہ کیا کہ ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ۔ بھائی جب تم کہہ رہے ہو کہ لے آؤ اپنی اولاد کو، لے آؤ اپنی عورتوں کو، تو اس لے آنے میں تم شامل ہو یا نہیں ہو؟ یقیناً یہ نہیں کہہ رہا کہ بھیج دو اپنی اولاد کو، بھیج دو اپنی عورتوں کو اور پھر بعد میں خود بھی آ جانا، یہ تو آیت ہی نہیں ہے۔ آیت تو کہہ رہی ہے تعالو ندعو ابناءنا، ندعو ابناءنا و ابناکم، بلا لاؤ، لے آؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، نساء کو لے آؤ، نساءنا و نساءکم، اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ تو یقیناً یہاں پر پروردگار نے ایک کلی قانون بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام عورتیں آ جائیں، تمام کے تمام بیٹے آ جائیں، اور تم بھی اپنے تمام بیٹوں کو لے جاؤ، اپنی تمام بیٹیوں کو لے جاؤ۔ بہت بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اس ایک آیت سے۔ جائیے جا کے دیکھیے گا کہ رسول اللہ اپنی تمام بیٹیوں کو لے جانے کے حکم میں کتنی بیٹیوں کو لے گئے؟ یقیناً اگر بہت سی بیٹیاں تھیں تو اس آیت کے اندر جب یہ آیت آئی ہے تو رسول اللہ کو ساری بیٹیوں کو لے کے جانا تھا، لیکن رسول اللہ کس بیٹی کو لے کے گئے؟ یقیناً وہی بیٹی جو کہ رسول اللہ کی اکلوتی واحد بیٹی ہیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفس کے طور پر، یعنی کہ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں۔ تو بیٹوں کی جگہ حسنین علیہ السلام کو لے کر گئے، نساء کی طرف ایک اکیلی جو کہ نساء کے عنوان سے آئی، اس لیے کہ یہ نساء جہاں ایک طرف عورت یا تو بیوی ہوتی ہے، یقیناً
یا بیٹی ہوتی ہے یا اس انداز سے، تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس انداز سے نمائندگی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہیں سے بات کو جلدی سے آگے کی طرف بڑھاؤں گا میں، کچھ اور مطالب بہت جلدی پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ گواہی کے قرائن جو دعوے کی تصدیق کریں، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خود آپ کی گزشتہ زندگی یقیناً اس بات کی علامت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے اور دلیل ہے، یعنی کہ خود آپ کی زندگی آپ کے دعوے پر دلیل ہے، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ دلیل دیجئے تو رسول اللہ کہیں گے میں تمہارے درمیان ایک عمر رہا ہوں، کیا تم نے دیکھا کہ میں نے جھوٹ بولا ہو؟ تو یقیناً یہی تو کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ جواب یہی ملا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ گویا 40 سال تک رسول اللہ نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے جسے کہتے ہیں کہ تبلیغ عملی کے ذریعے سے اس بات کا کلمہ پڑھوا لیا کہ میں صادق بھی ہوں، امین بھی ہوں، اور صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا لینے کے بعد جب ان کا نفس آمادہ ہو گیا کہ ہاں یہی صادق ہے، یہی امین ہے، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، تو پھر کہا کہ پس مان لو کہ وہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑی دعوت تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے عام کی ہے۔ یقیناً جو دعوت اور تبلیغ کے وسائل ہیں، آپ کی پیروی کرنے والوں کی صفات میں اگر دیکھا جائے تو پھر رسول اللہ نے انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی تربیت فرمائی، اور آہستہ آہستہ وہ کہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو خود رسول اللہ کے کتنے جانثار ہو گئے کہ اگر سینے پر بھاری پتھر بھی رکھ دو اور کوڑے سے تکلیف بھی پہنچاؤ تو بھی زبان پر احد احد ایک ہے، زبان پر رہے گا، اس لیے کہ جب کہہ دیا زبان سے کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اب ظلم و ستم کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو بھی اس دعوت توحید سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام ہیں، کس انداز سے اذیتیں لے رہے ہیں، حذیفہ الیمان کو دیکھیں، سلمان فارسی کو دیکھیں، کس طرح سے جگہ جگہ پھرتے ہوئے جب رسول اللہ کی سامنے زانو ادب کو طے کرتے ہیں تو فارس سے آئے ہوئے سلمان منا اہل البیت بن کر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کارخانہ ہے کہ جو کہ انسان کو اس کمال تک پہنچاتا ہے جہاں پروردگار اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بس یقیناً یہ وہ قرائن ہیں رسول اللہ کی زندگی کے اندر کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ کے چند معجزات کے اندر میں نے آپ کے سامنے شق القمر کو رکھا تھا، جس میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قیامت قریب ہو گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یقیناً میں ذاکرین سے مخاطب ہوں اور وہ ممبر حسینی پر آ کر اس انداز سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان سے صرف ایک چھوٹی سی نقطہ یہاں پر ان کا چھوٹا سا نقطہ بیان کرنا چاہوں گا۔ آیت کے اندر ہے کہ اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہو گئی، ساعت یہاں پر قیامت کو کہا گیا ہے، قیامت قریب ہو گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا اس آیت کو آئے ہوئے؟ 1400 سال گزر گئے۔ کیا قیامت آ گئی؟ جی نہیں، قیامت نہیں آئی۔ خدا نہ کردہ اگلے 1400 سال تک مزید قیامت نہیں آئے، ممکن ہے، تو پھر 1400 اور 1400 2800 سال گزر جائیں گے۔ 2800 سال گزرنے کے بعد بھی کیا آیت بدل جائے گی؟ آیت یہی رہے گی، اقتربت الساعہ، ساعت قریب ہو گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 500 سال بھی گزر جائیں تو آیت اپنی جگہ کھڑی رہے گی اور کہے گی کہ قیامت قریب ہو گئی۔ چلیے وہ تو بات کی بات ہے، ابھی جو ہو چکا اس کو لے لیتے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، قیامت نہیں آئی، لیکن اگر آئی تو یقیناً قریب ہی کا عنوان رکھے گی۔ بس عزیزوں اتنا بتاؤ، قرآن 1400 سال کو قریب کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ قریب۔ اگر 1400 سال کو قرآن قریب کہہ رہا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اگر قرآن کسی کے لیے دور کا لفظ استعمال کرے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ ہم نے رجس کو تم سے دور کر دیا، جس کا قریب اتنا ہو، اگر وہ کہے کہ دور کر دیا تو اس دور کی دوری آپ کے اور میرے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ خدا بند متعال نے اگر نجاست کو ان سے دور کیا ہے، اگر رجس کو ان سے دور رکھا ہے تو کتنا دور کیا ہے یہ آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ ہم جب قرآن کے قریب کا اندازہ نہیں لگا سک رہے تو قرآن کے دور کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ بس اگر میرے نفس کے اندر نجاست ہے، میرے نفس کے اندر اگر رجس موجود ہے تو یہ پھر میری خام خیالی ہے کہ پھر میں اہل بیت علیہ السلام سے متمسک ہو جاؤں گا، اس لیے کہ ان سے متمسک ہونے کے لیے قلبی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، کہ جس قدر پاکیزگی ہوگی اتنا زیادہ تمسک بڑھے گا۔ اللہ اکبر۔ بس اس انداز سے اپنی گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھا دیتے ہیں۔ مباہلہ بھی ایک انداز سے رسول اللہ کے معجزات میں سے ہی شمار ہوتا ہے۔ گزشتہ پیغمبروں کی تصدیق کے عنوان سے ہمیں نظر آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے نا، وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے۔ یہ دیکھیے، اس لیے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ 146 نمبر کی آیت۔ ان میں سے ایک فرق ایسا ہے، فریق، کہ جو کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ یہ لیجئے کس انداز سے خدا کی آیتوں کو جھٹلا رہا ہے وہ۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو چونکہ جھٹلایا جا رہا ہے اور وہ چھپا رہا ہے آیتوں کو، تو اس لیے حقیقت لوگوں کو نہیں دکھائی دی جا رہی اور اس کی تعویل کی جا رہی ہے۔ ان آیتوں کے یا تو معنی اپنے مطلب کے لیے جا رہے ہیں یا پھر ان آیت کو ہی چھپا دیا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، یہ جو کہہ رہے ہیں مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تورات، من التورات، جو تورات کے اندر سے تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے میں تصدیق کرتا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک آئے گا رسول تم میں جس کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ کی بشارت سورہ مبارکہ صف آیت نمبر 6 کے اندر اس انداز سے بشارت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کی نبوت کی خصوصیات کے اندر ایک اور خصوصیت جو کہ بہت اہم ترین خصوصیت ہے وہ ختم نبوت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے بھی جو ہے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ رسول اللہ ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم ہے نبیوں کے، وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یعنی تم نہیں جانتے، تم اس حقیقت کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، تو مان لو اس کو، اس لیے کہ رسول اللہ کی نبوت کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے خود ایک روایت میں فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے ایک دیوار تعمیر ہے اور اس میں سے ایک اینٹ کی کمی ہو گئی ہے تو یا کمی رہ گئی ہے یا خالی ہے، اس اینٹ کا جو مقایسہ ہے وہ گویا میں ہوں، کہ میں نے اس دیوار کو مکمل کر دیا۔ ہدایت کے سلسلے کو جو خدا نے جاری کیا 1,24,000 انبیاء، تو یقیناً رسول اللہ اسی سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں،
اس عنوان سے اس روایت کو لیا جائے۔ خاتم ویسے تو انگوٹھی کو کہتے ہیں، لیکن اس کو انگوٹھی کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ ختم مہر کو بھی کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مہر کو انگوٹھی میں لگایا جاتا تھا، اور خط لکھنے کے بعد اپنی انگوٹھی کو کاغذ کے اوپر اس طرح سے دبایا جاتا تھا کہ اس کا امپریشن جو ہے، مہر جو ہے، وہ کاغذ پر ثبت ہو جاتا تھا۔ تو اس انداز سے پیغمبر کو خاتم یوں کہا گیا کہ جس طریقے سے انبیاء آ رہے ہیں تو مہر معاہدے یا کسی دستاویز کے آخر میں لگائی جاتی ہے، تو رسول اللہ گویا وہ آخری مہر ہیں کہ جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الا ترض ان تکون منی بمنزلۃ، یہاں پر بھی اس مشہور اور معروف حدیث کی طرف اشارہ کرتا چلوں جہاں رسول اللہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس روایت سے ثابت ہے۔ مگر بس چاہتا یہ ہوں کہ جب کبھی بھی ختم نبوت کے عنوان سے سیمینارز ہوں یا تقاریر کی جائیں یا کبھی وال چاکنگ کی جائے اور یہ لکھا جائے کہ لا نبی بعدی، یہ فرما گئے ہیں ہادی کہ لا نبی بعدی، تو شعر کہنے میں تو اچھا ہے، لیکن لا نبی بعدی سے پہلے جو رسول نے کہا ہے اس کو بھی یاد ضرور رکھیے گا کہ مولا علی اور رسول اللہ کے درمیان وہی نسبت ہے جو ہارون اور موسیٰ میں تھی۔ وہ نسبت کیا تھی؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے وسیع قرار پائے تھے۔ بس اب یہاں سے گفتگو کو بہت تیزی کے ساتھ میں اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا، لیکن چند نکات آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم دیگر ادیان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کس انداز کے نظر آتے ہیں؟ آئیے انجیل کا مطالعہ کریں۔ انجیل، اور انجیل بھی پرانے عہد نامے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 33 نمبر کا باب استثناء موجود ہے، جس کے اندر اس انداز سے آیت موجود ہے کہ وَبِطَلْعَتِكَ فِي سَعِيرَ وَظُهُورِكَ فِي جَبْلِ فَارَان، دیکھیے کہ اس انداز سے بیان کیا گیا کہ دیکھو وَبِطَلْعَتِكَ فِي سَعِيرَ وَظُهُورِكَ فِي جَبْلِ فَارَان بِرَبَوَةِ الْمُقَدَّسِينَ۔ اب یہاں پر ان تین مقامات کو ذرا آہستہ آہستہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہا وَبِطَلْعَتِكَ فِي سَعِيرَ، یعنی کہ رب سینہ سے آیا، وَظُهُورِكَ فِي جَبْلِ فَارَان، اور پھر سعیر سے اس کا نور ان پر طلوع ہوا۔ یہ کس انداز سے کوہ فاران کی طرف ان کے اوپر طلوع ہوا؟ یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سینا یہ وہی پہاڑ ہیں کہ جہاں پر یہ جو آپ کا پہلی وحی ہے، یعنی پہلی وحی سے مراد یعنی کہ جو کوہ طور تھا، وہاں پر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائی، اور وہ وحی کا نور وہاں پر جلوہ افروز ہوا ہے۔ یہیں سے جو سعیر ہے، سعیر کسے کہتے ہیں؟ سعیر وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ جہاں پروردگار عالم نے وحی فرمائی، یعنی وہ وحی کا نور سعیر کی جو وادی ہے وہاں پر بھی دکھا۔ اس کے بعد یعنی کہ سینہ سے آیا، سعیر تک آیا، اور سعیر سے پھر جبل فاران تک پہنچا۔ جبل فاران کیا ہے؟ جبل فاران وہی مکہ سے چند منٹوں کی مسافت، اب تو منٹوں کی مسافت ہے، وگرنہ پہلے 1 یا 2 دن کی مسافت تھی، کہ جہاں پروردگار عالم کی
وہ پہلی وحی اقرا باسم ربک، یعنی کہ جہاں وحی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہاں وحی کا وہ سلسلہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا سے رک گیا تھا، وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ کوہ فاران وہ پہاڑی سلسلے کا نام ہے، اور انہی کوہ فاران میں جبل نور ہے، جس کے اندر وہ غار حرا موجود ہے، جہاں پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی خلق کے عنوان سے نازل ہوئی۔ تو اسی طریقے سے جینیسس چیپٹر نمبر 21 کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں وہ پورا واقعہ جو کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ پیش آیا کہ اینڈ گاڈ ہیئرڈ دا وائس آف دا لیڈ اینڈ دا اینجل آف گاڈ کالڈ ٹو ہاجر out of heaven and said unto her, What aileth thee, Hajar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ واقعہ بیان ہوا کہ and God opened her eyes and she saw a well of water and she went and filled the bottle with water and gave the lad drink. کس طریقے سے انہوں نے ایک چشمہ دیکھا اور اس چشمے کو اس کو پانی کو لیا اور اپنے بچے کے لیے، اور یہاں پہ کہا کہ اینڈ ہی dwelt in the wellness of پاران۔ یہاں پر جو اولڈ جینیسس ہے وہاں پر اس کوہ فاران کو، اس پہاڑی سلسلے کو پاران کا نام دیا گیا۔ and his mother took him a wife out of the land of Egypt۔ اس طریقے سے یہ وہ واقعہ ابھی بھی جو بی بی ہاجرہ کے ساتھ پیش آیا وہ جینیسس چیپٹر نمبر 21 کے اندر گویا پیشن گوئی 500 سال پہلے پیشن گوئی ہوئی بھی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے وہاں پر۔ فقط وہ آخری نبی جو آئے گا وہ تو اسماعیل کی نسل میں ہے، تو اسماعیل کے ساتھ واقعہ کیا ہو رہا ہے جینیسس وہ واقعہ بھی بتا رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے پاس فارقلیت آئے گا اور وہ روح حق ہوگا جو اپنی مرضی سے بات نہ کرے گا اور وہ تمہارا نذیر ہوگا۔ فارقلیت یہاں بیان کرتا چلوں کہ کلمہ یونانی ہے۔ فارقلیت یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ کسی شخص کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کی جائے۔ اگر کسی شخص کی تعریف کی جائے یا حمد بیان کی جائے تو اس کو فارقلیت کہتے ہیں۔ اور فرانسیسی زبان میں بھی اگر اس لفظ کو دیکھا جائے تو یہی لفظ فرانسیسی زبان میں بھی بولا جاتا ہے، وہاں اس لفظ کا معنی پاراکلت یعنی یونانی فارقلیت کا ہے، اور وہاں پر بھی پاراکلت جس کی تعریف کی گئی ہو۔ اگر پاراکلت اور فارقلیت کا عربی ترجمہ کیا جائے تو وہ محمد بنتا ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر تم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ فارقلیت آئے گا تو سچائی کی راہیں بتائے گا۔ یہ بھی حضرت یوحنا کے باب میں کی انجیل میں یہ آیت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان فارقلیت آئے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کس انداز سے معجزہ ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے رسول اللہ کے معجزات میں سے کہ کیا بات ہے۔ اگر تھوڑا سا ذرا میرے ساتھ ذہن سے ذہن ملائیے گا کہ اس میں رسول اللہ بھی شامل ہو رہے ہیں تو ائمہ معصومین بھی شامل ہو رہے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ یہ جو آیت میں نے انجیل کے سامنے آپ کے پڑھی تھی یہ وہی آیت ہے کہ جب حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں وہ عیسائی پادری آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مناظرہ کرتے ہیں اور استدلال قائم کرتے ہیں، تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے جس آیت کو آپ نے استدلالاً بیان کیا اگرچہ تحریف ہو گئی کتاب میں لیکن نہیں ہوئی تو اسی آیت میں تحریف نہیں ہوئی جو آپ نے اس وقت رسول اللہ کے 200 سال کے بعد بیان کی تھی۔ تو اسی طریقے سے
ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کس انداز سے پروردگار نے محفوظ رکھا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس انداز سے لیا ہے، اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو پروردگار عالم نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، کس انداز سے ان کے تذکرے کو دیگر اقوام میں اور دیگر کتب میں، دیگر آسمانی کتب میں کرتا ہے۔ یہاں پر میں اپنے آج کے لیکچر کو روکنا چاہوں گا اور آپ کے سوال اور جواب کی طرف چلوں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل